آج فواد چودھری صاحب نے پوری پریس کانفرنس ان کو ڈیفینڈ کرنے یا کے اللہ لیے یا رسول فرج ہوگی بے قصور، یہ مطلب ون لائنر تھا نا. میں جب گیا پریس کانفرنس میں نے سنی، مجھے کسی آپ جیسے انٹلیکچوئل صحافی نے پوچھا کہ جناب اس کا پریس کانفرنس کا مطلب کیا تھا. میں نے کہا جی ہم تو سیدھے سادے مطلب ایک رپورٹر سے ہیں، ہمیں تو اتنی انٹلیکچوئلٹی آتی نہیں. بہرحال مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر فواد چودھری صاحب آ جاتے اور بیٹھ کے صرف یہ کہتے یا اللہ یا رسول فرج ہوگی بے قصور، تو اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت. ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فرج گوگی پر، اور فرج گوگی کیوں اتنی اہم ہے کہ جس کی وضاحتیں ہیں عمران خان صاحب جو کسی کی کبھی وضاحت نہیں دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں فواد چودھری، اس کے بعد اسد عمر. کیوں ان تمام لوگوں کو فرج گوگی کی وضاحتیں دینی پڑتی ہے؟ فرج گوگی کے پاس وہ کیا گدڑ سنگی ہے، وہ کون سی ویڈیوز ہیں، وہ کون سے راز ہیں؟ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فرج گوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. ذرا پہلے میں بڑے مطلب نا انکشافات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں فرج گوگی ہے کون، کہاں سے فرج گوگی؟ کوئی مطلب بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی بہت پیسے والی خاتون ہے، یا بہت اثر و رسوخ والی خاتون ہے؟ فرج گوگی کا کوئی والد صاحب جو تھے وہ کوئی جرنیل رہے ہیں، یا وہ وزیر اعلیٰ تھے، یا وہ وزیر اعظم تھے، یا بڑی کوئی ارب کھرب پتی خاتون؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے جو قریب ہوتے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب نے علیم خان کو ڈنڈا مار دیا، اگر انہوں نے جناب ترین صاحب کو ڈنڈا مار دیا، اگر وہ نور عالم خان جیسے لوگ آگے پیچھے ہو گئے، تو یہ فرج گوگی مطلب اس کا مطلب ہے پیسے میں ان سب سے بڑی ہوگی نا. خان صاحب نے پاس رکھا ہوا ہے، پاس سے مراد پارٹی میں بشرا بی بی کے پاس وہ ہوتی ہے سابق خاتون اول کے پاس، ان کی ہمیشہ سے ان کی جو ہے وہ ترجمانی عمران خان صاحب کرتے ہیں، ان کے وکیل بنتے ہیں. فواد چودھری جیسے آپ نے ویڈیو کی شروع میں دیکھا، وہ جو سب کے بارے میں بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیتے ہیں، اور فرج کے بارے میں کسی دور میں وہ یہ کہتے تھے میں تو فرج نو جانتا ہی نہیں، اور اب وہ یا اللہ یا رسول فرج گوگی بے قصور کے نعرے لگا رہے ہیں. پوری پریس کانفرنس زلفی بخاری اور فواد چودھری بیٹھ کے فرج گوگی پہ کرتے ہیں اور فرج گوگی کو بے قصور قرار دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کون ہے فرج گوگی؟ سب سے پہلے تو دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہوں گے نا کہ کون ہے فرج گوگی، کون ہے وہ فرج گوگی جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو جناب علی ذرا فرج گوگی کی سٹوری سنی. گھنگ علاقہ ہے شیخوپورہ کا، گاؤں ہے چھوٹا سا، مطلب جتھے دی سڑک بھی نہیں، جتھے کوئی پرائمری سکول بھی پورا نہیں سی، وہاں پہ فرج گوگی پیدا ہوتی ہے. اچھا وہاں سے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گنج یونیورسٹی سے لیتی ہے. آپ کو مطلب سمجھتے گئے ہو سنا، اتنے آپ بھی بچوگڑے نہیں ہیں میرے دیکھنے والے، یہ جانتے ہیں سارے. ابتدائی تعلیم انہوں نے وہی سے لی، پھر وہ تھوڑی سی مطلب بڑی ہو گئی، اور وہاں پہ اسکول قریبی اسکول کوئی نہیں تھا، مڈل یا ہائر سیکنڈری. پھر انہوں نے وہ جو ہے وہ اور نہیں کہتے پڑھے ہوئے نہیں گڑے ہویا، تو فرج گوگی پڑھی ہوئی نہیں سی، گڑی ہوئی سی. تو انہوں نے وہ اس کے بعد جناب فرج گوگی صاحبہ وہاں سے چلی، اور شنید نہیں ہے حقیقت ہے، کچھ نہیں کہتا ہے شنید ہے، وہ لاہور آ گئی. 2 بہنیں تھی فرت اور یہ فرا، اور یہ جناب پھر کیا تھا نہ، یہ کوئی ان کے پاس کوئی LLB کی ڈگری تھی، کوئی بہت بڑی وکیل ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈاکٹری کی ڈگری تھی، نہ ان کے پاس جرنلزم کی ڈگری تھی. مطلب ریحان خان اور خان صاحب کی شادی ہوئی کم از کم وہ جرنلزم دی ڈگری تے سی نا، کوئی خبراں پڑھتی تھی، کوئی پروگرام کرتی تھی. تو فرج بی بی جو تھی ان کے پاس، جن کو بعد میں فرج گوگی کے نام سے مشہور ہوئی، ان کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں تھی. یہ فرج گوگی کروڑوں پتی کیسے بن گئی؟ یہ فرج گوگی مطلب اتنے ایمنسٹی اسکیموں سے 33 کروڑ روپے جو ہے وہ وائٹ کیسے کروانے لگ پڑی؟ اب یہ $1 ملین کوسچن ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا نا بھائی جان، وہ کی کہتے ہیں. اچھا پھر فرج گوگی آگے چلے تو بہت ساری مطلب چیزیں ہوتی ہیں نا، مطلب ٹیلنٹ کے استعمال ہوتا ہے. فرج گوگی نے ٹیلنٹ کے استعمال کیا، اور پھر لاہور میں سنایا یہ ہے کہ وہ محترمہ کوئی جے روڈ والا ایک دفتر تھا، اور کوئی وہ سلسلہ. پھر احسن جمیل گجر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی ڈیویلپر ہیں. اور پھر فرج کا ایک تعلق بنتا ہے جس کے متعلق
کون کہہ رہا تھا جی کہ ان کا بڑا آپس میں نیک تعلق ہے؟ کون کہہ رہا تھا؟ میرے ذہن میں آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بڑا ہنسا وہ ٹاک سنتے ہوئے جس میں وہ کہا جا رہا تھا کہ فرح بی بی، احسن جمیل گجر خود کہہ رہے تھے، احسن جمیل گجر شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ فرح بی بی کا اور جو بشرا بی بی ہے ان کا، فرح گوگی اور بشرا پنکی کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بڑا نیک تعلق ہے. تو یہ نیک تعلق ہی ساروں کے ہوتے ہیں نا، یہ مطلب تعلق تو نیک ہی ہوتا، اچھا تعلق نیک تعلق ہوتا ہے نا. اچھا بہرحال وہ چلیں گجر صاحب کی بات کو سائڈ پہ کرتے ہیں، آگے چلیں. فرح بی بی اور بشرا بی بی کا آپس میں تعلق بنتا ہے، وہ نیک تعلق بطور احسن گجر کے ایک نیک تعلق بنتا ہے دونوں کا، اور وہ تعلق جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اور پھر اس تعلق کی بنا پہ فرح گوگی جو ہے وہ گھنگ کے علاقے میں ترقیاتی کام کرواتی ہے. اچھا پھر جب یہ خبریں آتی ہیں کہ پنجاب وچ اگر تسا کوئی ٹرانسفر کرانا یا تسا کوئی پوسٹنگ لینی ہے تو فرح گوگی نو ملے، مطلب زبان زد عام تھا نا بزدار صاحب کے دور میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بزدار صاحب کو بھی فرح گوگی کی وجہ سے اور بشرا بی بی کے کہنے پہ لگایا گیا تھا، خان صاحب نے لگایا تھا، اور یہ کہا گیا تھا خان صاحب کو کہ بھائی جان بزدار نہیں تو تھوڑی حکومت نہیں ڈالنی. اب بزدار نہیں ہے حکومت ہے نا، پھر کہیں گے کہ پرویز الہی کیا وہ تحریک، لیکن تحریک انصاف کی حکومت ہے نا. تو وہ جناب علی وہ بھی موجود، مطلب فرح پوری پنجاب حکومت چلاتی رہی ہے. کون فرح؟ گھنگ گاؤں والی، شیخو پورے والی فرح گوگی، جے روڈ والی، وہ جن کے بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، جن کی بڑی مشہوری ہے، وہ فرح فیصلے کرتی تھی. اور پھر وہ تو آپ نے سنا نا کہ ایک مقصود جیولر تھا، اب تو یہ گھڑی شڑی اور یہ معاملے تو اب سامنے آ رہے ہیں نا. ہم آپ کے سامنے سٹوری لائے تھے کہ جیولر تھا جس کے پاس سے ہار خریدا جاتا تھا اور یہاں پہ آتا تھا، اور یہاں سے پھر واپس اسی جیولر کے پاس چلا جاتا تھا اور پیسے وہیں پہ سیٹل ہو جاتے تھے. کوئی پہلی کہانی نہیں ہے، پہلی کہانی نہیں ہے ادھی گڑی دی، وہ پیسے بہت سارے ادھر سیٹل ہوتے تھے. یہ فرح جو گھنگ میں پیدا ہوئی، جس کی تعلیم آپ کو پتہ ہے کتنی ہے، وہ دبئی دے دورے کر رہی، وہ یو ایس دے دورے کر رہی، اور پھر اسپیشل آپ نے دیکھا نا بڑا پروٹوکول، اور وہ مطلب ایک سیٹ پہ بیٹھ کے اور چارٹرڈ طیارہ یہ اور جہاز ادھر اور ادھر. تو وہ جناب علی وہ فیصلے کرتی تھی پنجاب میں. اچھا کہانی کیا ہے سنانا میں نے آپ کو، کیا ہے کہ فرح کے پاس کیا ہے، فرح کے پاس برقعے کے پیچھے کیا ہے، برقعے کے پیچھے یا چولی کے پیچھے کیا ہے، کیا فرح کے پاس کیا ہے. جیسے وہ گانے بنے ہوئے ہیں نا، ایک دم مطلب گانے ذہن میں آ جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب فرح کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. فواد چودھری جو مجھے یہ کہتا ہے لائیو پریس کانفرنس میں، میں نے کہا فرح گوگی کے بارے میں نہیں جانتا بھائی جان، مجھے کہتا ہے کہ جی 1 کروڑ ووٹر ہیں. میں نے کہا وہ تھوڑی ووٹر، اچھا سینٹ کا ٹکٹ، سبحان اللہ، یعنی عمران خان صاحب سینٹ کا ٹکٹ تک فرح کو دیتے ہیں نا. تو وہ فرح اس کی، میں نے بہرحال فواد صاحب کو کہا، فواد صاحب کتنے بندے گل، پھر ہوں پوری پریس کانفرنس کی تھی نا، یا اللہ یا رسول فرح گوگی بے قصور. تو پھر میں پوچھا، پھر جواب نہیں ملیا نا. بہرحال تو یہ پنجاب حکومت چلاتی ہیں، وہ القادر ٹرسٹ میں وہ ملتی ہے، زمین ملتی ہے. ملک ریاض کا بیٹا فرح گوگی کو زمین ٹرانسفر کر رہا ہے. فرح گوگی کو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ خاتون اول کی قریبی دوست ہیں، ان کا بڑا نیک تعلق ہے، اور وہ خان صاحب خاتون اول کے کہنے پہ انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور خان صاحب کے کہنے پہ پوری پارٹی انہیں ڈیفینڈ کرتی ہے. اب نیک تعلق ہے، تو نیک تعلق جو ہے، جو احسن جمیل گجر بتا رہے ہیں شاہ زیب کے پروگرام میں، تو اب بڑے راز ہیں فرح گوگی کے پاس. مطلب آپ ایک اور بھی کردار تھا نا، نور اون چودھری کی بیوی جو تھی، وہ کردار ابھی آؤٹ ہو گیا ہے. نور، فرح گوگی، اور ساتھ میں کون تھا تیسرا؟ بشرا بی بی. اب نور تھوڑی آؤٹ ہو گئی اون چودھری سے، مطلب وہ طلاق اور وہ. اب یہ فرح کے پاس رمضانی صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے راز ہیں. فرح وہ طوطا ہے جس کے اندر بشرا بی بی کی جان ہے، اور بشرا بی بی وہ طوطا ہے جس کے اندر خان صاحب کی جان ہے. یعنی نہیں، فرح وہ طوطی ہے،
فرا گوگی جس کے اندر بشرا بی بی کی جان ہے. بشرا بی بی وہ توتی ہے جس کے اندر خان صاحب کی جان ہے. اور خان صاحب کی جب فرا کو تھوڑی سی کسی وجہ سے اس پہ الزام آتا ہے, یعنی اس کے پاؤں جلتے ہیں, تو بشرا بی بی کے پاؤں جلتے ہیں, پھر خان صاحب کے پاؤں جلتے ہیں. اور فرا کے پاس جو کچھ ہے ثبوتوں کی شکل میں, وہ بشرا بی بی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بشرا بی بی کے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خان صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس طرح فرا گوگی خان صاحب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے تو خان صاحب جہانگیر ترین کو چھوڑ سکتے ہیں, علیم خان کو چھوڑ سکتے ہیں, نور عالم خان کو چھوڑ سکتے ہیں, اے ٹی ایم او کو چھوڑ سکتے ہیں, سب کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں, احسان فراموشی کر سکتے ہیں, محسن کشی کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ فرا کا نام آئے گا خان صاحب کہیں گے پاکستان میں بوم تھا وہ اس کو پراپرٹی کو, اور وہ جناب جو مطلب گھر بنانے اور اس انڈسٹری کو بوم تھا, تو فرا نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, دن دگنی رات چگنی ترقی کی. اچھا ویسے خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ لینا نا ایمنسٹی لینا یہ تو چوروں کا کام ہے, لیکن اس دن ایمنسٹی حلال ہو جاتی ہے جس دن فرا گوگی لے لیتی ہے. پھر علیمہ خان بھی لیتی ہے, لیکن وہ ایک الگ بحث ہے. آج ہم صرف فرا گوگی پہ آ رہے ہیں نا کہ کیا کیا میں کہا نا آپ کو بتاؤں کیوں ہے. میں سوچتا ہوں کہ لوگ یار کہ تم بہت پڑھی لکھی ہوئے گی, اتنی بڑی مالدار ہوگی. نہیں صاحب, نہ مالدار نہ پڑھی لکھی. کہانی میں دس دیتی کہ فرا گوگی کیوں ہے. میں کچھ ویڈیوز, کچھ آڈیوز, کچھ تصویریں, کچھ راز, کچھ نیاز, یہ چیز ہوتی ہے نا, یہ چیز ہوتی ہے نا جو کسی کو بڑا امپورٹنٹ بنا دیتی ہے. تو یہ بھائی جان کہانی تھی. میں کہا آج آپ کو بتائیں نا یہ فرا گوگی کے لیے خان صاحب کیوں تڑپ جاتے ہیں. آئے دل بھی تکلیف ہوتی. بیچاری فرا گوگی پہ الزام لگا, بیچاری بھائی جان پوسٹل ٹرانسفر اربا کما گئی. بیچاری فرا گوگی وہ بھائی گڑی بیچ رہی دبئی جا کے. بیچاری فرا گوگی وہ امریکہ بیٹھی, وہ بیچاری فرا گوگی نے وہ کچھ کیا ہے کہ جو پاکستان میں ابھی تو فائلیں کھلی ہی نہیں ہے نا, ابھی تو فائلیں کھلی ہی نہیں ہے. یہ جب فائلیں کھلے گی تو تباہی و بربادی مچے گی. تو یہ ہے بھائی جی گھنگ والی فرا گوگی جو آج کروڑوں ارب پتی ہے, جو 33 کروڑ روپیہ ایمنسٹی میں جا کے کالے دھن کو سفید کرواتی ہے. کوئی ذرا پوچھ لے. اور اب لوگ کہتے ہیں وہ نون لیگ کے ایم پی اے کی بیگم تھی. بھائی جان نون لیگ دے ایم پی اے دی وجہ تو نہیں پتا, تو انو بھی ہے پتا, مینو بھی ہے کہ پیسہ کیسے آیا, کہاں سے آیا. تو یہ وہ طوطا ہے جس کے اندر اب اس وقت بالواسطہ طور پہ خان صاحب کی جان ہے. اب تک لیے اتنا ہی. ان شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے